السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وجاء اور آئے اخوت یوسف بھائی یوسف کے فدخلوا وہ سب داخل ہوئے علیہ اس پر فعرف تو اس نے پہچان لیا، کس نے؟ یوسف نے، ہم انہیں، وہم اور وہ لہو اس کو منکرون نہ پہچاننے والے تھے۔ یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس آئے، یعنی یوسف کے بھائی جب یوسف کے پاس آئے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ آپ کو پتہ ہے بچے کی شکل چھوٹے ہوتے اور ہوتی ہے، بڑا ہوتا ہے تو اور ہو جاتی ہے، اور جو بڑے ہوں عام طور پر ان کی شکل ویسے ہی رہتی ہے۔ تو جو بڑے تھے انہوں نے بچے کو نہیں پہچانا، لیکن بچہ چونکہ اپنے بڑے بھائیوں کو پہچانتا تھا، ان کی شکلیں اتنی چینج نہیں ہوئی تھی، تو یوسف نے ان کو پہچان لیا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوشحالی کے 7 سال گزر گئے، 7 سال بہت زیادہ پیداوار ہوئی تھی، تو یہ 7 سال بھی گزر گئے۔ گزرنے کے بعد قحط سالی آ گئی جس نے ملک مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ کنعان تک بھی اس کے اثرات جا پہنچے۔ اب یوسف نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر کہاں سے کہاں تک پہنچا کر کی کہ میں نے دیکھا 11 ستارے اور ایک چاند سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ اب وہ سجدے والا ٹائم اللہ نے لے کر آنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جب چاہے جس وقت چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اچھا، کنعان تک بھی اس کے اثرات جا پہنچے۔ اب چونکہ حضرت موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تھے اور ان کے والد یعقوب اور ان کے بھائی سارے کنعان میں تھے، جہاں یوسف کے والد حضرت یعقوب اور اس کے بھائی رہائش پذیر تھے۔ یوسف نے اپنے حسن تدبیر سے اس قحط سالی سے نپٹنے کے لیے جو انتظامات کیے تھے وہ کام آئے، اور ہر طرف سے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ یوسف کی یہ شہرت، غلہ دینے والی شہرت کنعان تک بھی پہنچ گئی کہ مصر کا بادشاہ اس طرح غلہ فروخت کر رہا ہے۔ تو ہوا یہ کہ باپ کے حکم پر یہ برادران یوسف بھی گھر کی پونجی لے کر غلے کے حصول کے لیے شاہی دربار میں پہنچ گئی، جہاں یوسف تشریف فرما تھے، جنہیں یہ بھائی تو نہ پہچان سکے لیکن حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ فلما اور جب جہزہم اس نے تیار کر دیا انہیں بجہازہم ان کے سامان کے ساتھ، قالا تو کہا، قالاتونی تو کہا تم سب لے کر آنا میرے پاس، بأخ لکم اپنے اس بھائی کو، بأخ لکم من ابیکم تمہارے باپ کی طرف سے، تمہارے باپ کی طرف سے، الا کیا نہیں، ترونا تم سب دیکھتے، انی کہ بے شک میں اوفل کیلا پورا دیتا ہوں ماپ، وانا اور میں خیر المنزلین بہترین ہوں تمام مہمان نوازوں سے۔ ولما جہزہم بجہازہم اور جب اس نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے، پوچھا ہوگا نا کتنے بھائی ہو، کہاں سے آئے ہو، ظاہری بات ہے انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمارا بھائی بھی ہے، تو کہا کہ جو تمہارے باپ سے بھائی ہے اسے بھی لانا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ماپ دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں۔
یوسف نے انجان بن کر جب اپنے بھائیوں سے باتیں پوچھی تو انہوں نے جہاں اور سب کچھ بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ ہم 10 بھائی اس وقت یہاں موجود ہیں، لیکن ہمارے 2 الاتی بھائی جو دوسری ماں سے تھے اور بھی ہیں، ان میں سے ایک تو جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا، جس پر یوسف نے کہا کہ آئندہ اسے بھی ساتھ لے کر آنا۔ دیکھتے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہیں الا ترون، آپ دیکھتے نہیں کہ میں ناب بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نوازی اور خاطر و مدارات بھی خوب کرتا ہوں۔ بھائیوں کی کچھ بڑھ کے کی ہوگی تاکہ یہ اپنے اس بھائی کو لے کر آئیں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِی، پھر اگر تم سب نہ لائے میرے پاس، بھی اسے، فلا کیلا، تو ساتھ دھمکی بھی لگا دی، فلا کیلا، تو کوئی گلہ نہیں ملے گا، لکم تمہیں، اندی میرے پاس، ولا تقربون، اور تم میرے قریب بھی نہ آنا، تو میرے قریب بھی نہ آنا، یعنی اگر تم اسے میرے پاس نہ لے کر آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناب بھی نہیں ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ ترغیب کے ساتھ یہ دھمکی ہے، ترغیب دی کہ دیکھو میں ایسا بھی کرتا ہوں، میں ناب بھی پورا دیتا ہوں، میں مہمان نوازی بھی بڑی اچھی کرتا ہوں۔ ترغیب دی، ہو سکتا ہے کہیں نرم رویے سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، دوبارہ لے کر ہی نہ آئیں۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، جو جتنی نرمی کر رہا ہوتا ہے تو اگلا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، نہ لائیں گے تو اتنا اچھا ہے، پھر دے دے گا۔ نرمی کے ساتھ ساتھ ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ دھمکی لگا دی کہ اگر 11ویں بھائی کو ساتھ نہ لائے تو یہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا، نہ میری طرف سے اس خاطر مدارات کا اہتمام ہوگا۔ قالو، انہوں نے کہا، سنراود، عن قریب ہم آمادہ کریں گے، انہو، اس سے۔ اچھا، دھمکی بھی تو دینے کی ایک وجہ ہوگی نا، کیونکہ باپ نے بھیجنا نہیں تھا اور انہوں نے اتنی کوشش نہیں کرنی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پہلے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اب یہ اتنی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ دھمکی سن کر تو کہا سنراود، ان قریب ہم آمادہ کریں گے، ان اس کے بارے میں، اباہو، اس کے باپ کو، یعنی کہا اپنے باپ کو، وَإِنَّ، اور بے شک ہم، لَفَاعِلُونَ، ضرور سب ایسا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بات اس کے متعلق کہیں گے اور پوری کوشش کریں گے آمادہ کرنے کی۔ وقال، اور کہا کس نے، یوسف نے، لفتیانہ جعلوا، اپنے نوجوانوں سے، وہ نوجوان جو غلہ ڈالتے تھے، بوریاں بھرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے نوجوانوں سے کہا، ہی جعلوا، تم سب رکھ دو، بضاعتہم، ان کی پونجی، فی رحالہم، ان کے سامان میں، جو یہ سامان دے کر غلہ لینے آئے ہیں، وہی سامان، وہی پونجی ان کے رحال، ان کی بوریوں میں، ان کے سامان میں ڈال دو، لعلہم، تاکہ وہ سب، یعرفونہا، پہچان لے اسے، اذا انقلبوا، جب وہ واپس جائیں، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ سب لوٹ کر واپس آئیں۔ دیکھیں پلاننگ کیسے یوسف کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ اپنے خدمت گزاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو، کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیان میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر دوبارہ واپس آئیں۔ اچھا، ان کی پونجی ان کی بوریوں میں رکھ دو، ان کے سامان میں رکھ دو، اس سے مراد وہ پونجی ہے جو غلہ خریدنے کے لیے یوسف کے علیہ السلام کے بھائی لے کر آئے تھے، اور رحال سے مراد ان کا سامان ہے۔ پونجی چپکے سے ان کے سامانوں میں اس لیے رکھوا دی، غور کریں، ان کی جو وہ سامان جو پونجی لے کر آئے تھے چپکے سے ان کے سامانوں میں اس لیے رکھوا دی، ممکن ہے دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس مزید کوئی سامان نہ ہو تو یہی پونجی لے کر آ جائیں گے، دوبارہ بھی یہی لے کر آئیں گے، اگر ہو سکتا نہ ہوگا تو پھر یہ نہیں آئیں گے، وہ بھی بہانہ ختم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے گھر میں نہ ہو تو یہ آئے نہ، تو یہ رکھوا دیا تاکہ دوبارہ
فلما تو جب رجعوا وہ سب لوٹے الی ابیہم اپنے باپ کی طرف، قالو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان، منع روک دیا گیا ہے، من الکیل ہم سے ماپ یعنی غلہ، فارسل تو بھیج دیجئے، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل ہم ماپ لائیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کی لحافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے فلما رجعوا جب وہ لوٹے اپنے باپ کے پاس تو انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک دیا گیا ہے، یعنی داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی کہنے لگے ابھی سامان نہیں کھولا، کیا لے کر گئے تھے اور واپس کیا لائے ہیں کچھ نہیں دیکھا، کہنے لگے ابا جان ہم سے تو غلہ روک دیا گیا ہے، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگبانی کے ذمہ دار ہیں۔ اچھا یہاں دیکھیے کہ ہمیں غلے سے روک دیا گیا ہے، منع من الکیل، مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے غلہ بنیامین کے بھیجنے کا اس کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے، اگر یہ ساتھ نہیں جائے گا تو غلہ نہیں ملے گا، اس لیے اسے ضرور ساتھ بھیجے تاکہ ہمیں دوبارہ بھی اسی طرح غلہ مل سکے جس طرح اس دفعہ ملا ہے، اور اس طرح کا ڈر نہ کریں جو یوسف کو بھیجتے ہوئے کیا تھا، اس طرح کا اندیشہ نہ رکھیں جو یوسف کو بھیجتے ہوئے کیا تھا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال حل انہوں نے کہا یعنی یعقوب نے کہا آمانوکم میں امین سمجھتا ہوں تمہیں علیہ اس پر، الا مگر کما جیسا کہ امنتکم میں نے امین سمجھا ہے تمہیں، علی اخیہ اس کے بھائی پر، من قبل اس سے قبل، فاللہ تو اللہ ہی خیر حافظم بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو اور وہ ارحم الراحمین ہے زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں سے۔ یعقوب نے کہا کہ مجھے تو اس کے متعلق تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ تو یہاں دیکھیے یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس کے متعلق تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، جتنا اعتبار مجھے پہلے تھا اتنا اعتبار مجھے اب ہے، یعنی تم نے یوسف کو بھی ساتھ لے جاتے وقت اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، لیکن جو کچھ سامنے ہوا یا جو کچھ پیش آیا اب میں تمہارا کس طرح اعتبار کر لوں؟ تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابا جان ہم حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کے نگہبان ہوں گے تاکہ، لیکن چونکہ غلے کی شدید ضرورت تھی، باپ کی مجبوری تھی ان کی بات کے مطابق ان کو واپس بھیجنا، اگر بنیامین کو نہیں بھیجتے تو بھوکے مرتے تھے، کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے، بنیامین کو بھیجنا ضروری سمجھا، اس لیے ڈر کے باوجود بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے انکار نہیں، یعنی نامناسب نہیں سمجھا، بلکہ انکار نہیں کیا کیونکہ انکار کرتے تو غلے سے محروم ہو جاتے، اور اس لیے بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ فلما جب فتح انہوں نے کھولا، لو جی پہلے بات چیت ہوئی، اب ہوا یہ کہ سامان کیا لائے ہو، فتح انہوں نے کھولا متاعہم اپنا سامان، وجدوا انہوں نے پایا بضاعتہم اپنی پونجی کو، ردت لٹا دی گئی ہے، الیہم ان کی طرف، قالوا انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ما نبغی ہم اور کیا چاہتے ہیں، حاضی یہ بضاعتنا ہماری پونجی، ردت لٹا دی گئی ہے، الینا ہماری طرف، ونمیر اور ہم غلہ لائیں گے، اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اور ہم حفاظت کریں گے، اخوانا اپنے بھائی کی، ونزداد
اور ہم زیادہ لائیں گے، کیلا ماپ یا غلہ بعیر ایک اونٹ کا، دالی کا یہ کیل یسیر ماپ لانا یا غلہ لانا تو بہت آسان ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا، اپنی پونجی کو موجود پایا غلے کے اندر، جو ان کی جانب لٹا دیا گیا۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی، ہماری پونجی بھی انہیں واپس کر دی ہے، یعنی یہ ہماری پونجی بھی انہوں نے ہمیں واپس کر دی ہے۔ ہم اپنے خاندان کو کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی بھی کریں گے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے غلہ بھی لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی بھی کریں گے، اور ایک اونٹ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے۔ پہلے 10 بھائی گئے تھے تو 10 پیمانے تھے، 10 اونٹوں جتنا غلہ تھا، اب ایک اور جائے گا تو ایک اونٹ کا غلہ اور ملے گا۔ یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ مطلب یہ تھا کہ بادشاہ کے اس حسن سلوک کے بعد، کون سا حسن سلوک تھا؟ جو ان کا سامان ان کی بوریوں کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ اس حسن سلوک کے بعد ہماری خاطر تواضع بھی خوب کی ہے اور ہماری پونجی بھی واپس کر دی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس کے بعد دیکھنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ فیکس ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا تھا غلہ دیا جاتا تھا، جتنا ایک اونٹ اٹھاتا تھا اتنا ایک بندے کو غلہ دیا جاتا تھا، اور جو کہ بنیامین کی وجہ سے ایک اونٹ کی برتی مزید مل سکتی تھی۔ اور پھر بات کہنے لگے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے یہ غلہ لے کر آئیں گے، یہ تو غلہ لانا بڑا آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے لیے ایک اونٹ کی مزید بھرتی کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ذالکہ کا اشارہ اس غلے کی طرف ہے جو ساتھ لائے تھے، یعنی غلہ لانا آسان ہے۔ یسیر بمانا قلیل ہے، یعنی جو غلہ ہم ساتھ لائے ہیں قلیل ہے، تھوڑا ہے، بنیامین کے ساتھ جانے سے ہمیں کچھ اور مل جائے گا، تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی، ہماری ضرورت زیادہ بہتر طریقے سے پوری ہو سکے گی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ قال یعقوب نے کہا لن ارسلہ، ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اسے، معکم تمہارے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ تونی تم سب دو مجھے موثقا من اللہ، پختہ وعدہ اللہ کا، لتأتوننی، کہ ضرور بضرور تم لاؤ گے میرے پاس، بھی اسے، الا مگر ان یحاط بکم، کہ گھیر لیا جائے تم سب کو، فلما، پھر جب آتوہ، انہوں نے دیا اسے، موثقہم، اپنا پختہ وعدہ، قال، تو اس نے کہا، قال اللہ، کہا اللہ نے، علی ما نقول، اس پر، تو اس نے کہا کہ اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل، نگہبان ہے۔ قال لن ارسلہ معکم، یعقوب نے کہا میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو، میرے سے پکے وعدے نہ کرو کہ تم اسے میرے پاس لا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ، سارے گرفتار ہو گئے تو پھر میں یہ وعدہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جیسے یوسف کے لیے تم سارے واپس آ گئے تو یوسف نہیں آیا تھا۔ جب انہوں نے اپنا پکا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اب تمہیں اجتماعی مصیبت آ جائے، راستے میں ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے، ایسا بھی تو ہو جاتا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، یعنی سب ہلاک ہو جائیں یا سب گرفتار ہو جائیں جس سے خلاصی پر تم قادر نہ ہو تو اور بات ہے، اس صورت میں تم معذور ہوگے، اس صورت میں تم سے نہیں پوچھوں گا۔ اب آگے کیا ہوا؟ وقالا، اور کہا یعقوب نے، یا بنی، یا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، تم مت داخل ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے، وادخلوا، اور تم سب داخل ہونا، من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے، وما، اور نہیں، اغنی، میں کفایت کر سکتا، عنکم، تم سے،
عنکم من اللہ، تم سے اللہ کے فیصلے سے، من شیء کچھ بھی، ان الحکم نہیں ہے حکم الا للہ مگر اللہ کے لیے، علیہ اسی پر، توکل تو میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ اور اسی پر ہی، فلیتوکل المتوکلون چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ رکھنے والے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، جب انہوں نے اجازت دے دی، باپ تھے نا، غلے کی بھی اشد ضرورت تھی، اللہ اکبر، پیٹ انسان سے بڑا کچھ کروا دیتا ہے۔ پہلے ایک بیٹا کھویا تھا، اب دوسرے کا ڈر ہے کھو جانے کا، لیکن پیٹ کی خاطر کہ اگر یہ نہیں جائے گا تو غلہ نہیں ملے گا، تو یوسف نے پھر یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، تو ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ایک تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال تو نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اللہ پر ہی ہے، اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب بنیامین سمیت 11 بھائی مصر سے جانے لگے تو باپ ہدایت بیٹوں کو دیتے ہیں، کیونکہ ایک ہی باپ کے 11 بیٹے جو قد و قامت اور شکل و صورت میں بھی ممتاز ہوں گے، نبی کی اولاد تھے، جب اکٹھے ایک ہی جگہ یا ایک ہی ساتھ سے گزریں تو عموماً انہیں لوگ تعجب یا حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہی چیز نظر لگنے کا باعث بنتی ہے، تو انہیں نظر بد سے بچانے کے لیے بطور تدبیر یہ حکم دیا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی اپنی امت کو بتلائے ہیں۔ مثلاً آپ نے فرمایا جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ فی کہا کرو، کیا کہا کرو، بارک اللہ فی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت ڈالے، اور جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے، اور اس کے غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر اور جسم پر ڈالا جائے۔ غور کریں، جس شخص کی نظر لگے، اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ فلاں کی نظر مجھے لگی ہے یا فلاں کو فلاں کی نظر لگی ہے، تو پھر جس شخص کی لگی ہے اس سے کہیں کہ غسل کرے، اور غسل کے پانی کو اکٹھا کرنا ہے، اور جس کو نظر لگی ہے اس کے سر اور اس کے جسم پر وہ پانی ڈالنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی طرح ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ بھی پڑھے، جو سورۃ الکہف میں آپ نے پڑھا، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو نظر کے لیے بطور دم بھی پڑھنا چاہیے، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے، یعنی کہ ایک تدبیر تھی جو میں نے بتا دی ہے، باقی توکل اللہ پر ہے، اور ہر توکل کرنے والے کو چاہیے یعنی اپنی کوشش بندہ کر لے، پھر اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دے۔ ولما دخلوا اور جب دخلوا وہ داخل ہوئے، من حیث جہاں سے امرہم حکم دیا تھا انہیں، ابوہم ان کے باپ نے، ما کانا اور نہیں تھا، یغنی وہ کفایت کر سکتا، عنہم ان سے، عنہم من اللہ اللہ کے فیصلے سے، من شیء کچھ بھی، الا حاجتن مگر ایک حاجت، ایک تمنا تھی، فی نفس یعقوب یعقوب کے دل میں، قضاہا جسے اس نے پورا کیا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لذو علم لما یقیناً وہ علم والا تھا، اس وجہ سے جو علمناہ ہم نے اسے سکھایا، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں ہیں۔ جب وہ ولما دخلوا من حیث امرہم ابوہم، جب وہ انہی راستوں سے گئے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب کے دل میں خیال سا پیدا ہوا تھا، کب؟
جب وہ جانے لگے تھے، جسے اس نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اب یہاں دیکھیے ایک خیال تھا جسے اس نے پورا کر لیا۔ وہ جب جاتے ہوئے بات کہی تھی کہ بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہو، یعنی اس تدبیر سے اللہ کی تقدیر کو ٹالا تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو نظر لگ جانے کا ڈر تھا، اس کے پیش نظر اس نے ایسا کہا، اور یہ بھی تدبیر وہی الہی کی روشنی میں تھی۔ وہ تدبیر جو بتائی تھی کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، وہ بھی وہی الہی کی، اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں تھی۔ اور یہ عقیدہ بھی احتیاطی تدبیر کو یا تقدیر کو نہیں بدل سکتا، اللہ تعالیٰ کے سکھلائے ہوئے علم پر مبنی تھا، جس سے اکثر لوگ بے بہرہ ہیں۔ یعقوب نبی کو پتا تھا کہ جب سارے ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو کسی کی نظر نہ لگ جائے، عام بندے کو نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ اکثر لوگ اس سے بے بہرہ ہیں۔ اب پتہ چلا کہ نظر برحق ہے، نظر لگ سکتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی چیزوں کے، اپنے پیسوں کا، اپنے کاروبار کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ بھی مجھے میرے پاس تو یہ بھی ہے، میرے پاس تو یہ، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، وہ کیا۔ کچھ لوگ پیسے دکھا دکھا کر کوئی لین دین کر رہے ہوتے ہیں، بتا بتا کے کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ایسے نمود و نمائش سے انسان کو بچنا چاہیے۔ نظر برحق ہے، نظر لگ سکتی ہے، اپنی کوشش پوری کرنی چاہیے، باقی توکل پھر بھی اللہ پر ہے، کیونکہ تقدیر کے سامنے تدبیر نہیں چلتی، ٹھیک ہے۔ تو تقدیر کے سامنے تدبیر بدل جاتی ہے، لیکن تدبیر کے سامنے تقدیر نہیں بدلتی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ پر توکل، بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔